السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کل لوگوں کی ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ عورتیں کیسی ہونی چاہیے، یعنی جن عورت سے ہم نکاح کر رہے ہیں ان کے اندر کیا خوبی ہونی چاہیے۔ تو خوبی کے تعلق سے لوگوں نے اپنی اپنی ذہنیت بنائی ہوئی ہے کہ عورت ایسی ہو، خوبصورت ہونی چاہیے، مالدار ہونی چاہیے، اور فلاں ڈگری اس کے پاس ہو، یہ ہو، وہ صلاحیتیں ہوں۔ بہرحال اپنے اپنے مزاج کے مطابق انہوں نے کچھ ایجنڈے بنائے ہوئے ہیں جن کے مطابق وہ عورتوں کو تلاش کرتے ہیں۔ آئیے ہم آج آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسی عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تو حدیث کے حوالے سے آپ کو تجربے کی روشنی میں یہ ساری باتیں بتائی جائیں گی جو ہمارے علماء مفسرین نے لکھی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ تجربے پر مبنی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عورت کی عمدہ خصلتوں کے بارے میں، کہ عورت جو ہے سب سے پہلے عمدہ خصلت کا ہونا عورت کے لیے ضروری ہے۔ اس سے نکاح میں مداومت اور خیر و برکت ہوتی ہے۔ جس عورت کی خصلت اچھی ہوگی تو وہ لمبی چلے گی، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا نزول فرمائیں گے۔ ہم نے سنا تھا بچپن میں، نانی گھر میں آئی تھی ہماری، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج دیکھو پھل پھول کر جو ہے سنور گئے۔ تو بہت سارے ایسے واقعات آپ کے خاندانوں میں بھی ہوں گے۔ اور عورت نیک بخت اور دیندار ہو، یہ خصلتیں بہت ہی ضروری ہیں۔ اگر عورت اپنی ذات میں اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں کچی ہوگی تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ اس کے لیے نبی علیہ السلام نے ایک ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع، 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے: لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، یہ اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کے ہونے کی وجہ سے، اور اس کے جمال کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، دیندار عورت کو ترجیح دو، دیندار عورت کو ترجیح دو۔ عورت خوش خلق ہونی چاہیے، فارغ البال اور دین پر مداومت کرنے والا شخص، اگر وہ چاہتا ہے فارغ البال اور دین پر مداومت کرنے والا شخص اگر کوئی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھے اخلاق والی عورت سے نکاح کرے۔ اس کے لیے خوش خلق عورت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ مل جائے تو بسا غنیمت ہے۔ کسی عرب نے 6 قسم کی عورتوں سے نکاح کرنے کو منع فرمایا ہے۔ سب سے پہلا کہتے ہیں انانہ، دوسری ہے منانہ، تیسری ہے حنانہ، چوتھی ہے حداقہ اور براقہ، اور چھٹی ہے شداقہ۔ انانہ کہتے ہیں جو ہر وقت کراہتی رہتی ہو، تھوڑی سی پریشانی پر واویلا شروع کر دے، ایسی عورت سے نکاح نہ کرو۔ عرب کا یہ تجربہ ہے۔ دوسری ہے منانہ، وہ عورت جو خاوند پر ہر وقت احسان جتلاتی رہے کہ میں نے تیرے خاطر یہ کیا، میں نے تیرے خاطر وہ کیا، میں ایسا کرتی ہوں تو نے مجھے کیا کرا۔ یہ تیسری ہے حنانہ، وہ عورت ہے جو پہلے شوہر پر یا پہلے شوہر کی اولاد پر فریفتہ ہو، ایسی عورت سے بھی نکاح نہ کرو۔ چوتھی ہے حداقہ، جو ہر وقت جو ہے خواہشات میں اپنی جو ہے بڑھاتی رہے اور اپنے شوہر سے خواہشیں اپنی پوری کرواتی رہے، ایسی عورت سے بھی عرب کہتا ہے کہ نکاح نہ کرو۔ پانچویں ہے براقہ، براقہ وہ عورت ہے جو ہر وقت بناؤ سنگار میں لگی رہتی ہے۔ چھٹی ہے شداقہ، جو ہر وقت بکتی رہتی ہو، کچھ نہ کچھ جو ہے بس بڑبڑاتی رہتی ہو، یہ عورت بھی عرب کے نزدیک قابل نکاح نہیں ہے۔ بہرحال ان 6 قسم کی عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں بکنے والوں سے اور منہ پھیلا پھیلا کر باتیں کرنے والوں سے۔ خوبصورت عورت سے نکاح کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر حوروں کی تعریف فرمائی ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ خیرات حسان، کہ جب عورت خوبصورت ہوتی ہے تو دوسری عورت کی طرف نگاہ نہیں جاتی، اور خیرات الحسان کے معنی
اچھے اخلاق والی اور خوبصورت عورتیں ہوں گی، حوروں کی تعریف فرمائی ہے۔ تو اگر یہ عورتیں کسی کو مل جائیں دنیا کے اندر تو وہ عورتیں اس کے لیے حور ہیں۔ اور فرمایا قاصرات الطرف، نیچی نگاہ والی عورتیں، حوروں کی تعریف ہے کہ نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی، کسی دوسرے کو نہیں دیکھتی ہوں گی۔ تو ایسی عورت بھی اگر کسی کو مل جائے جو دوسرے مرد پر نگاہ نہ ڈالے تو اس کے لیے دنیا میں جنت ہے۔ مہر تھوڑا ہو، عورتوں کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمدہ عورتوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ خوبصورت ہوں اور ان کا مہر تھوڑا ہو۔ زیادہ مہر ہونا یہ کوئی اچھائی کی علامت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے اس میں بحث و مباحثے میں پڑھتے ہیں نکاح کے اندر کہ نکاح یعنی مہر زیادہ ہو، فلاں ہو، یہ ہو، وہ ہو۔ تو مہر کم ہونا چاہیے، عورت خوبصورت ہونی چاہیے تو وہ دل کو آتی ہے۔ تو جس طرح مہر کا زیادہ ہونا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، اسی طرح مرد کے لیے بھی کہ مرد اپنی عورت سے ہمیشہ یہ پوچھتا رہے تمہارے پاس کتنا مال ہے، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں ہر کسی کو یعنی اچھی نہیں لگتی۔ کوئی ہم سے پوچھے ہم پہ کتنا مال ہے تو کیوں آپ پوچھ رہے ہیں ہم سے؟ ایسے ہی عورت کو بھی ان چیزوں کی جو ہے فراوانی ہونی چاہیے اور کشادگی ہونی چاہیے ان کے لیے کہ کوئی مرد ان سے یہ نہ پوچھے کہ تم پر مال کتنا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی کسی عورت سے اس بات پر نکاح کرے کہ اس کے پاس مال کتنا ہے تو سمجھ لو کہ وہ چور ہے، وہ چور ہے، وہ چوری کرے گا، وہ تمہارے مال پر جو نگاہ ڈالے گا تو تمہیں چھوڑ دے گا آگے جا کے۔ تو آدمی وہ اچھا ہوتا ہے جو عورت پر جو ہے اس کے مال پر نظر نہ ڈالے بلکہ اس کے خوبیوں پر نظر رکھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی عورت سے یہ پوچھے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے شادی سے پہلے، شادی کے بعد سمجھ لو کہ وہ چور ہے، تمہارے مال پر یعنی نظر ڈالے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی سسرال والے شوہر پر یہ نگاہ ڈالیں کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، ہمیں مال مل جائے اس سے، تو یہ بھی برا ہے۔ اور اسی طرح کوئی شوہر اگر اپنی سسرال والوں کے لیے مال یعنی تحفہ تحائف لے کر جائے اس نیت کے ساتھ کہ وہاں سے مجھے ڈبل ملے گا، وہاں سے مجھے ڈبل کیوں نہیں ملا، تو وہ بھی اچھی عادت والا آدمی نہیں ہے۔ ہاں، اپنا محبت پیار میں اگر ہدیہ دیا لیا جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تحادوا تحابوا، کہ بھائی نکاح یعنی ہدیہ کا لین دین کیا کرو، محبتیں زیادہ ہوں گی۔ تو کتنی پیاری بات ہے یہ کہ ہم جو ہے ہدیوں کا لین دین کیا کریں۔ اور فرمایا کہ بانجھ عورت سے نکاح نہ کرو۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ عورت بانجھ ہے یا وہ لڑکی بانجھ ہے تو اس سے نکاح نہ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے علیکم بالولود الودود، کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد زیادہ جنے، اولادوں کو زیادہ پیدا کرے اور محبت کرنے والی ہو۔ اور ساتویں بات یہ ارشاد فرمائی کہ عورت حسب و نسب والی ہو، اچھے خاندان والی ہو۔ اچھے خاندان والی عورت جب ہوگی تو اس کے اندر دیانتداری، شرافت اور نیک بختی اس کے اندر پائی جائے گی، کیونکہ ایسے خاندان کی عورتیں ہی اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کر پاتی ہیں۔ نکمے اور ناکارہ اور کمظرف عورتیں جو ہوتی ہیں، کمظرف خاندانوں کی جو ہوتی ہیں، وہ ایسا نہیں کر پاتی۔ تو یہ چند چیزیں ہم نے آپ کے سامنے تجربے کی روشنی میں اپنے علماء مفسرین کی کتابوں سے اخذ کر کے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اچھی عورتیں نصیب فرمائیں، اچھے نکاح ہمارے بچوں کے ہوں، اور ان تجربات پر ہم اپنے بچوں کے نکاح کریں۔ اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ خوبیاں پیدا کریں اپنے اندر، جو برائیاں ہیں، جو یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی جو تمنائیں ہیں ان کو ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمارے شوہروں کے مال میں برکت نصیب فرمائے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ شوہر جو ہے کمانے کے لیے جائے اور عورت مصلی پر جا کے بیٹھ جائے اور اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرے، تو اس کے مال میں کیوں برکت نہیں ہوگی؟ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم عورتوں کا بھی خیال رکھیں، اور اپنے عورتوں کو بھی چاہیے ہماری کہ وہ اپنے شوہروں کا خیال رکھیں اور اپنی زندگی پر توجہ رکھیں، کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں، کسی کے چڑھانے میں نہ آئیں، اور محبت کو مزید ترقی دیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔